مشکور ہوں پشاور پریس کے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا جو آ کے آج ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں اور بالکل اس نازک موڑ پہ آ کے عوامی نیشنل پارٹی یا پختون قوم کے ترجمان اور پختون قوم کے بیچ میں آج ایک کنیکشن آپ سب کے لیے بن رہے ہیں. میں مشکور ہوں آپ سب اور آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا, شاید تھوڑا سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہوگا آپ کو, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ اور ہم نے کچھ رسم و رسومات ہیں ان کا خیال انشاءاللہ ہم ساری زندگی رکھیں گے, کیونکہ ہمارا ایک دن نہیں صدیوں کا تعلق ہے اور انشاءاللہ آنے والی صدیاں ہم سیاست کرتے رہیں گے اور میڈیا ایک شکل یا دوسری شکل میں ہمارے ساتھ چلے گا. پھر آج میں پھر شاید نہ کرتا لیکن ان سب سے پھر میں رات کو قلعہ میرا نہیں میرے پورے قوم کا ہوگا جو آج ہمیں کوریج نہ ہو. وہ اگر ٹی وی اسٹیشن ہو یا کوئی اور ہو, اگر اتنے بڑے مسئلے میں پختون قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی آج انشاءاللہ انقلابی بننے والے ہیں. تو میں پہلے سے ہی بتا دوں کہ کوشش کریں جتنے بھی تمام چینلز سرکاری غیر سرکاری یہ بیان قوم تک پہنچا. عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ رہتی ہے اور یہ تاریخ آج الحمدللہ اگر میں بیٹھا ہوں تو ہم چوتھی پشت میں ایک صدی گزر چکی, 105 سالہ تاریخ. واضح رہے کہ بادشاہ خان اور خدائی خدمتگار انگریز جابر ظالم کے خلاف اب کھڑے ہوئے عدم تشدد کے نعرے کے ساتھ, تو پیچھے وجہ کوئی اور نہیں تھی. انگریزوں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے. انگریز کھانا بھی کھاتے تو چوری کانٹے کا بھی ان کا طریقہ ہے. ان سے ہمارا کوئی مسئلہ ذاتی نہیں تھا. مسئلہ تھا تو قوم, جس قوم پہ پختون رہتی, زمین پہ پختون قوم رہتی, بادشاہ خان نے بولا کہ اس زمین پہ وسائل کا اختیار بھی پختونوں کا ہے اور حکمرانی کا اختیار بھی پختونوں کا ہے. انگریزوں سے ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. سن 1947 جب پاکستان بنتا ہے, اور میں دوبارہ بولوں گا جب پاکستان بنتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کریں, تو اس کی پہلی آئین ساز اسمبلی میں بادشاہ خان بابا کا خطاب آن ریکارڈ ہے اور اس میں یہ شرط ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں ان شرائط پہ کہ میرے قوم کا اپنے وسائل پہ اپنا حق ہو. پاکستان بننے کے بعد 18 دن بعد ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ گھر گئی. وجہ اور کچھ نہیں تھی, وجہ تاریخی یہ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس زمین پہ حکمرانی کا اور وسائل کا حق اور اختیار کسی قوم کا. ہم نے ایوب خان کا سامنا کیا, اس سے ٹکرائے,
1 یونٹ سے ٹکرائے، اور اگر وہ پاکستان کے حکمران خود پاکستان توڑ رہے تھے، ہم پاکستان کو جوڑنے کی باتیں کر رہے تھے، اس میں بھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بس اس وقت اس طرف پنجاب تھا تو حکمرانی پنجاب کو ملنی ہے، بنگالی کو نہیں ملنی، مسئلہ یہ ہے۔ باقی جو ہوا وہ پھر آپ کے سب کے سامنے۔ ہم 73 آئین پہ دستخط کیے اس شرط پہ کہ کنکرنٹ لسٹ 10 سال کے لیے بنا ہے اور 10 سال بعد کنکرنٹ لسٹ ختم ہوگا۔ 73 سے لے کے 2010 تک ہم نے انتظار کیا، ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر کہ نہیں بھائی ہم نے اپنے قوم کے لیے جو بھی لڑائی جیتنی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے جیتنی اور پارلیمان کے راستے سے جیتنی۔ تو 2010 میں الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی، اور یہ میرے ارد گرد جتنے سینئرز بیٹھے ہیں، یہ ہمارے رہبر جناب اسفندیار ولی خان اور ان کی پوری ٹیم، جس میں حاجی عدیل صاحب مرحوم اللہ ان کو بخشش جنت دے، ان کا بڑا کردار، اور یہ ان بزرگوں کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ 18th امینڈمنٹ پختون قوم کے لیے ان بزرگوں کا میں دوبارہ دہراتا ہوں ایک تحفہ ہے۔ کیا ہوتا ہے آج دیکھیں، یہ تو ایک چال ہے، اس سے پہلے کتنی چالیں ہوئی اور اس کے بعد کتنی چالیں ہوں گی، لیکن آج اس چال سے واضح ہوتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی پہ کیوں خودکش دھماکے ہوتے ہیں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی 18th امینڈمنٹ کی دائی۔ آج اس ایک ایکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے راستے 2013، 2018، 2024 کے انتخابات میں کیوں روکے گئے۔ ہم تو بھائی انسانیت پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، زندگی جینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو زندگی دینے کا حق مانگتے ہیں اور دیتے ہیں۔ ہم تو تعلیم والے ہیں، ہم تو مثال دونوں والے ہیں، ہم پہ دھماکے کیوں؟ ہم کوئی غیر مذہب ہے؟ اس دن ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، ہماری ایک میٹنگ تھی، تو اس میں ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ یقین مانو آج ہماری وہی حالت ہے جو 2008، 9، 10 میں آپ کی تھی۔ تو میں نے کہا جی اگر وہی ہے تو یہ تو حیران کن بات ہے، لیکن کیا میں وہی بیان چلاؤں جو آپ 2008، 9، 10 میں کراتے تھے کہ نہیں؟ میں اپنے نظریے کا بیان۔ ہم پہ دھماکے بھی ہوتے تھے اور فتنے بھی ہوتے تھے اور ڈالر بھی آتے تھے اور مثال چیزیں سب کے سامنے ہیں، لیکن میں اتنا واضح کر دوں کہ یہ سب مسئلہ انہی وسائل ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے میرے سے سنا کہ میں نے بار بار بولا کہ جہاں قدرتی وسائل ہیں وہاں سیکیورٹی مسائل ہیں۔ بابا وزیرستان میں نہیں جا سکتا، وزیر نہیں جا سکتا، مسعود نہیں جا سکتا، لیکن 900 کلومیٹر اسکوائر چرگوزے کے باغ کو کسی کا باپ ہاتھ لگا کے دکھا دے، وہی وہاں پہ چوکیدار کھڑا ہے۔ اب چوکیدار ملک کا چوکیدار ہی نہیں کر رہا، وہ چرگوزے کے باغ کا چوکیدار ہے۔ آسان بات ہے بھائی، پڑا چنار میں کورم میں لیتھیم آ رہا ہے، بس لڑائی چھیڑ دو، آگ لگا دو، جگہ خالی کرو، آپریشن کریں گے، جو رہ گئے ان کو بھی نکال دو اور پھر قبضہ کر لو۔ تو پھر ٹی وی پہ ایک دن آ کے یہ بھی کہہ دینا بڑے فخر سے کہ بھائی ہم تو یہاں پہ 600 کلومیٹر اسکوائر چرگوزے کا باغ لگاتے ہیں۔ حق مانگو تو تانا دے دیا جاتا ہے کہ جہیز بھائی ہم کوئی عورتیں ہیں جو جہیز میں ہمارے پاس مال آئے گا۔
جہیز میں تو مال ان لوگوں کو ملتے ہیں جو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، جو رشتے توڑتے ہیں، ناطے توڑتے ہیں اور نئے رشتے بناتے ہیں اور نئے ناطے بناتے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ جہیز کس کو ملتا اور کس کو نہیں ملتا۔ ٹو راؤنڈ اٹ آف، ہماری ایک تاریخ پڑی اور اس تاریخ میں ہماری لاکھوں قربانیاں۔ آج میں اس موڑ پہ کھڑا ہوں، یا ہم سب اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ وہ قربانیوں کو ہم پانی میں ڈبو دیں، یا کھڑے ہو کے ان قطاروں میں کھڑے ہو کے جن قطاروں میں ہمارے اکابرین تھے، جن قطاروں میں باچا خان، سپین ملنگ، عزیز خان بابا، دنیا کے خدائی خدمتگار، ان کے دادا، کن کن کے بتاؤ، ان قطاروں میں کھڑے ہو کے اسی نظریے کے لیے کہ آج میں عطل اور ازمر کا نہ سوچوں، ہم الحمدللہ پورے، ہمیں نہ کاپر چاہیے ذاتی طور پر، نہ کاپر چاہیے، نہ منرل چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے ذاتی طور پر الحمدللہ، لیکن آج میں عطل اور ازمر کو پیچھے چھوڑ کے ان کے لیے تکلیفوں کا راستہ دیکھ کے قوم کے بچوں کے سکون کا راستہ چن۔ آج میں عوامی نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کے لیے سخت ترین راستہ چنوں، پر میں اپنے قوم کے کل کو روشن، تو آج میں نہ ایک نیشنل پارٹی کا لیڈر، نہ ایک پختون اپنے بچوں کو چھوڑ کے پختون قوم کے بچوں کے فکر کے لیے ایک تحریک ہم اب صرف اس بل سے کام نہیں بنے، ہماری لڑائی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بل تک محدود نہیں ہے، بلکہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کا لانا ہماری اس لڑائی کو مزید تیز کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم پختون قوم کیمرے سے اس طرف ہی ہے یا کیمروں کے اس طرف، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پختونخوا کے تمام مائنز اینڈ منرلز پہ فوجیوں کا کنٹرول ہے۔ ایک عام شہری کسی مائن منرل میں جا کے دیکھا، آج تک وہ کنٹرول غیر قانونی تھا، آج دنیا کی نظر کے لیے اس عمل کو جو ابھی تک یہ غیر قانونی چلا رہے، اس عمل کو قانونی شکل دے رہے تاکہ فارنرز خوش ہو، تاکہ امریکن خوش ہو۔ اور پھر اس صاحب نے بھی، وہ ڈرم صاحب ہے کہ اس نے بھی وہ بیان دیے، اور ہماری ویڈیو تھی، وہ ایک پشتون سادہ بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا بیٹے کو کہ یار وہ ڈرم سے کہو نا کہ خان کو نکالے، تو اس کی بھی اب دلچسپی ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں، ہماری لڑائی اب وہ آئینی ترمیم جو 18th امینڈمنٹ کے نام سے یاد ہے، اس پہ منون عمل تک جاری۔ ہمارا ڈیمانڈ اس وقت کہ اس ایکٹ کو فوری واپس کیا جائے، اس پہ کوئی مشورہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بالکل دن کا ڈاکہ ہے، دن کا ڈاکہ قوم کے وسائل کو SIFC کے ذریعے فوج کو دینا۔
میں یہ ہمت کر سکتا ہوں، میں یہ بولوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چلائیں. جو نہ چلائیں وہ بغاوت کریں گے قوم سے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم آج SIFC کو بھی رد کرتے ہیں. ہم آج یہ جو فیڈرل منرل انویسٹمنٹ بورڈ اور کیا یہ سب چیزیں ہم رد کرتے ہیں. ایک ادارے کو ہم ماننے کو تیار نہیں. فوری طور پہ یہ ایکٹ واپس لیا جائے. یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جاتا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے طرز طریقے جنگ کے لیے، نہ ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں، نہ ہم کچھ اور. ہماری لڑائی یہ ہے کہ عام حق کے لیے نکلیں گے. اگر آپ نے ہمیں مارنا ہے مارو، ہم نکلیں گے. ہم نہ آپ کو ماریں گے، نہ آپ سے لڑیں گے، نہ ہمارا تحریک الحمدللہ عدم تشدد کا تحریک ہے. اور ہر کوئی کہتا ہے نا کہ عدم تشدد میں کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ اب پتہ چلے گا جب عدم تشدد کے دائی اس اعلان پہ پہنچ جائے کہ ہم اعلان بغاوت تک پہنچنے کو تیار ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ فوراً صوبہ پختونخوا APC بلائے گا. تاریخ انشاءاللہ پھر وہ وقت کے ساتھ دیے جائیں گے. ہمارے پروونشل لیول پہ APCوں کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ APCs ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام تر پختونوں کو اپنے ساتھ یک آواز کریں، کیونکہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پختون قوم کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوتا تو جون کے مہینے سے ہمارا احتجاج شروع ہوگا. اس سے پہلے انشاءاللہ یہ 1.5 مہینہ 45 دن ہمارا آگاہی مہم چلے گا. اس میں ہم سیمینارز کریں گے، اس میں ہم مشاعرے کریں گے، اس میں ہم اسٹڈی سرکلز کریں گے، اس میں ہم ملی نغمے گائیں گے، اس میں ہم کانفرنسز کریں گے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں. اس میں ہم مدرسوں میں جا کے اپنے ان پختون بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. اس میں ہم بار کاؤنسل جائیں گے، پریس کلب جائیں گے، چیمبر آف کامرس جائیں گے. ہر اس پختون اور یا پختون بھی صرف نہیں، ہر اس قوم کے پاس جو پختونخوا میں یا جو پختونخوا کے رہنے والے ہیں، وہ اگر سرائکی ہیں، وہ اگر ہند کو اسپیکنگ ہے، وہ اگر گجر ہے، وہ اگر کوستانی ہے، وہ ہمارے ادھر ہیں 26-27 الحمدللہ قومیتیں ہیں. ہم سب کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ ہم سب کے بچوں کا حق ہے. اور یہ آگاہی مہم ہم انشاءاللہ 45 دن چلا کے جون کے مہینے میں ہم پورے پختونخوا میں ولیج کاؤنسلز کے لیول پہ اسٹرائکس شروع ہوئے، احتجاجی اپنے شروع ہوئے. جولائی میں تحصیل کے لیول پہ احتجاج پورے پختونخوا میں چلے. اگست میں یہ احتجاج ضلعوں کے حد پہ انشاءاللہ ہوں گے. اور اگر تب تک یہ ایکٹ نہیں ختم ہوتا تو ستمبر میں پھر ہمارا مطالبہ ایکٹ سے بڑھ کے ہم سب پورے پختون قوم انشاءاللہ پشاور کی طرف آئیں گے. اور جہاں سے یہ فوج کی سہولت کاری ہو رہی ہے اسی جگہ کو جا کے پکڑیں گے، کیونکہ وہ جگہ فوج کی سہولت کاری کے لیے نہیں ہے، عوام کی نمائندگی کے لیے. اور اس جگہ میں بیٹھے اگر اپنے آپ کو عوامی نمائندے بولتے تھے یا بولتے ہیں تو آج پتہ چل گیا، جو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، ان کو لائے گئے ہیں. پتہ چل گیا کیوں لائے گئے ہیں بہت جلدی. یہ بھی پتہ چل گیا کہ 90% مینڈیٹ کیوں دیا ہے بہت جلدی. تو لہٰذا پھر ہم آئیں گے پشاور، اور پشاور میں اس بل کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو بھی اور اس جعلی پارلیمان کو بھی گھر بھیجیں گے. تب تک ہمارا وہ قصہ ختم نہیں ہوگا
اگر ستمبر تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ بل کے ساتھ یہ حکومت اور یہ پارلیمان اور اپنے جو ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ استعفے تیار رکھیں گے اس کو. پھر ہمارا لڑائی ختم نہیں ہوتی. بل ختم ہو گئے انشاءاللہ. ہم نے ارادہ کر لیا یہ ستمبر سے پہلے ہوگا, نہیں تو ستمبر میں اس بل کے ساتھ حکومت بھی جائے اور پھر ہمارا روانگی ہوگا اکتوبر میں اسلام آباد کی. اس سے پہلے میں بذات خود انشاءاللہ بلوچستان جاؤں گا. بلوچستان میں یہی عمل ہوگا. سندھ جاؤں گا, سندھ میں یہی عمل ہوگا. اور پھر انشاءاللہ مشترکہ طور پہ ایک ماحول بنائیں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد جائیں گے اور پھر ہمارا مقصد 18ویں آئینی ترمیم پہ منعقد. ہمارا یہ احتجاج اکتوبر تک نہیں مانتے, زوروری دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, پھر ہمارے راستے آزاد ہیں. اگر اکتوبر کے مہینے تک 18th امینڈمنٹ پہ منعقد عمل نہیں ہوتا, یہ جعلی بلیں واپس نہیں ہوتی, تو آپ اس ماحول میں, جس ماحول میں آپ سے پی ایل اے لڑ رہے, جس ماحول میں آپ سے پی ایل ایف لڑ رہے, جس ماحول میں ایران آپ کا دشمن ہے, جس ماحول میں افغانستان آپ کا دشمن ہے, آپ کہتے ہیں, نہیں تو میں نہیں مانتا. جس ماحول میں ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی آپ کا دشمن ہے, جس ماحول میں داعش آپ کا دشمن ہے, ہندوستان آپ کا دشمن ہے, آپ اپنے لیے ایک اور دشمن خود بناؤ. اگر ہمارے مسئلے اکتوبر تک ہمارے اختیارات نہیں ملتے تو نومبر سے ہمارا تحریک ایک اور قدم بڑھے گا اور اس کا انشاءاللہ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں فضا دو. پاکستان کی خاطر ہم بڑی قربانیاں دے چکے, پاکستان کی خاطر ہم بڑی چیزوں پہ آگے بڑھ چکے. لیکن اگر وہی پاکستان میرے قوم کے بچے کا نوالہ لے کر جاتا ہے, میرے قوم کے بچے کا کپڑا لے کر جاتا ہے, میرے بچے کو ننگا چھوڑتا ہے, بھوکا چھوڑتا ہے, ویران جگہ میں چھوڑتا ہے, تو پھر ایسے پاکستان کو میرے خیال میں ہمیں اس سے بغاوتی بہتر ہے. سوچ لیں. انشاءاللہ آج ہماری مشاورتی اجلاس میں یہ سب فیصلے ہو گئے ہیں. اب اس پہ انشاءاللہ عمل شروع ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ ہم ایک تپڑ والے یاد ہے, میں بذات خود اپنے والد کے ساتھ یہ وعدہ کر کے گھر سے نکلا ہوں کہ انشاءاللہ اپنا سر حاضر کروں گا, لیکن قوم کا یہ حق ان فوجیوں کو چوری کرنے نہیں. آپ کا مشکور ہوں, تمام بھائیوں کا, بہنوں کا. میں مانتا ہوں آپ کے بہت اہم کام ہوں گے, لیکن بطور پختون, اگر آپ پختون ہیں, اگر آپ اس سرزمین کے رہنے والے, اگر آپ اس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں, اگر آپ کے والدین اس سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ اس سرزمین پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اس سے ضروری اور اہم چیز اور نقطہ نہیں ہے. لہٰذا اس موقع کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں میڈیا کے تمام بھائیوں کو دعوت کرتا ہوں اس تحریک میں میرے ساتھ شامل ہو, اور باقی جو سوالات کسی کو آپ نے ایک واقعی کی بات کی, ہماری حکومت کے ادارے کی طرف آپ کو مرکز میں رول
पार्टीज है, हुकूमत एक ही है, इस्लाम की वो और ये एक ही चीज है। हमारा बगावत मुस्लिम लीग और पीटीआई और सब के खिलाफ। बलूचिस्तान में जो अवामी नेशनल पार्टी ने हिमायत की है इस बिल की, इस पे क्या? जी मैं इस वक्त इतना आपको बताऊंगा कि उन्होंने हमसे कोई मशवरा नहीं किया और काम किया है। इंशाल्लाह आपको फौरन पता चल जाएगा कि मैं अपने पार्लियामेंट्री पार्टी मेंबर से उसका जो आज पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है सूबे के हुकूक के हवाले से ये नाकाम हुई, तो फिर जो आपने कहा कि आप बगावत करेंगे, फिर टीटीपी और मैं उन चीज़ों में नहीं पड़ा कि वो आके मेरे लिए ये काम करे। ये मेरे बाप दादा का काम है। पुख्तून बच्चे के लिए रोना धोना, जेल जाना, कुर्बानियां देना, ये मेरे बाप दादा, ये औरों का नहीं है। इस हक के लिए मैं लड़ूंगा। मेरे साथ कोई खड़ा होता है हो जाए, नहीं होता बिस्तर में सो जाए, मैं लड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसान की ज़िन खलक बदी मुखालिफत ज़द पादोना बाला खबर अली पाक लगता ज़द पादोना बाला खबर को हम जानते हो उमर ने पुख्तूनी और अपल बच्चियां करूं ज़द हर ज़द द मशरे शो की ने मोला ज़द द शो की द रशीद का इंशाल्लाह उस दर पादोना बाला तहरीक इंसान देखिए बाहर पाने के रास्ते करेगी जब ये की या बेटा की जो सुख में कई कोगा مثال د هر پاته دے بهر فکر کې ناشته چې پښتون دې د پښتني مور نه پیدا دي، د پښتون پلار نه پیدا دي، پښتانه بچی ته پیدا دي، هغه د راشي د پردو بچو کم بہت ساری باتیں جو تھی وہ ہمارا الیکشن مینیپولیشن اور اس کے تھی اور وہ باتیں ہم نے چھوڑی نہیں ہے۔ آپ میڈیا والے ہیں تو آپ کو شاید ہمارے خبریں آتی ہیں، میں ایک وقت بھی وہ باتیں نہیں چھوڑی اور وہ باتیں ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم بالکل ریاست کے ساتھ اس ماحول میں ہمارا بھاگنا چل رہا ہے، ہم کہاں سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اب میں نے پھر بولا کہ نہ بندوق اڑانے والے آدمی نہ کچھ اور، لیکن تحریکیں اس طرح چلیں گی اور یہ تو اپنے حقوق کی تحریکیں انشاءاللہ آتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیں آپ ایک سیکنڈ اچھا ایبل خان، مولانا صاحب کا کل ایک بیان آیا تھا کہ مائن مینوز بل سے توجہ ہٹانے کے لیے فتوے متوی دیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو فتووں کا مارا ہوا ہوں، شاید کل پھر فتوے میرے خلاف بھی آتے ہیں، آپ پھر بھی بولتا ہوں یہ بھی آپ نے اچھی بات کی، فتوے تو خیر ہے وہ ہمارے ساتھ زندگی پر چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد میرے پارٹی کے کسی ورکر یا بزرگ کو کوئی اور نقصان پہنچتے تو ریاست میرا جواب دے، ریاست میں پوچھوں گا ریاست سے، میرا ڈائریکٹ پوچھنا پھر میں جانتا ہوں کن سے، اور یہ جو ٹٹو بیٹھے ہوئے ان کے سمیت ان سے، تو میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں آج سے کہ اگر ان کا پھر یہ خیال ہے کہ ہمیں تاریخی طور پہ ان راستوں سے روکیں گے کہ کبھی خودکش آئے گا اور کبھی کیا، اگر ہمارے ایک ورکر کو بھی نقصان اس طرح پہنچتا ہے تو سیدھا ذمہ اسٹیٹ ہوگا اینڈ اسٹیٹ ول بی ریسپانسبل اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے، کیونکہ اسے ہم روکیں گے نہیں۔ صاحب ایک یہ تاثر ہے کہ MP اس طرح فعال نہیں ہے جب کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، مطلب ابھی کون سا تحصیل سطح پر احتجاج کا یہ تاثر آپ کو کس نے دیا؟ احتجاج کا آپ نے کہا یہ تاثر آپ کو جب بھی جلسہ ہوتا ہے احتجاج ہوتا ہے آپ کا وہ اسٹرینگ یہ نہیں ہوتا، تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ اسٹرینگ نہیں ہوتا، یہ تاثر آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ 15 سال میں گزر گئے، میں پہچان گیا ہوں ہر کسی کو، میرا سوال تو میں نہیں سنتا، مجھے آپ بتائیں تاثر کس نے دیا ہے، یا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں تو آپ آ کے عوامی نیشنل پارٹی کے جلسوں پر اٹینڈ کرتے ہیں، آپ عوامی نیشنل پارٹی کی تنظیم انٹرنشپ پہ ریسرچ کریں، پھر میں آپ کو یہ حق دوں گا اس طرح کے سوال کا، نہیں تو کسی بھی یہ کیا میڈیا والے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تاثری بات کرے، اپنا تاثر آپ اپنے بھی لوگوں میں دیں، ادھر آپ سوال پوچھیں اور سوال ڈائریکٹ پوچھیں۔ کتنے اسٹرینگ کے ساتھ آپ احتجاج کریں گے؟ میں اکیلا جاؤں گا، تھینک یو۔ فیڈرل کی اتنی جماعتوں کے ساتھ اس پر کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اعلانات ہے جو تحریک ہے تو کافی بڑی تحریک کا اعلان کرنے جا رہی ہے، کیا فیڈرل کی بھی کچھ جماعتیں اس پر آپ کے ساتھ ایک پیش میری جان انشاءاللہ آج ہمارا آغاز ہے، یہ تو آج ہم نے اپنے بیٹھ کے مشاورت کی ہے، اس میں اب ہم انشاءاللہ اگلے 45 دن میں نکلیں گے، ہم ہر در پہ جائیں گے،
ہم ہر پارٹی کے پاس جائیں گے, ہم ہر مکتب فکر کے پاس جائیں گے, ہم لوکل الیکٹیبلس کے پاس جائیں گے. بھیا سب کا مسئلہ ہے, تو لہٰذا ہم یہ آنے والے 45 دن میں ہر طرف جا کے, ہر کسی کے پاس جا کے, ہر طریقہ اپنا کے آگاہی مہم جو ہمارا ہے کہ ہم ہر کسی کو آگاہ کر کے اپنے ساتھ شامل کریں. 45 دن میں جو ہوا نہیں تو لشکر بھی ہوئے. ڈرائیور نے دوسرے سے پوچھا کہ لشکر کے وستار کر رہا ہوتا, تو میرے ساتھ مل جا, بس ہم برابر ہیں. ابھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ مکمل ان لوگوں کا کام یہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو گند کے علاوہ کسی نظر سے نہیں دیکھو. یہ جو بھی گند, یہ انہوں نے پچھلے 12 سال سے گند کیا ہے, اور پختونخوا میں انہوں نے اس گند کے نتیجے میں جو ادھر تک ہمیں پہنچا دیا. صوبے کو دیکھیں 80 ارب سے آج 1500 ارب پہ آیا. اس سے بھی میرے خیال میں کوئی فگرز بہت آگے نکل گئے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا آج تک کے فگرز ہیں, لیکن قرضے ہمارے کس طرف چلے گئے ہیں. ملک میں صوبے میں ایک کالج نہیں بنا, ایک اسپتال نیا نہیں بنا, کوئی انفراسٹرکچر میں بہتری نہیں آ رہی, بس ناچ گانے پہ چلا دیا. کبھی پنجاب سے حق کے لیے ناچ گانا, تو کبھی قیدی نمبر 804 کے لیے ناچ گانا, تو بس ناچ گانے میں قوم کو لگایا ہوا. اور ادھر بھی ڈرامے, یاد عجیب بات ہے نا, حکومت بھی پی ٹی آئی, اپوزیشن بھی پی ٹی آئی. یہ کون سی بات ہے؟ بس اس میں ایک کو بول دیا کہ آپ مخالف کرو اور ہم بل لے کر آئیں گے. یہ سب ایک ہی چیز ہے. وہ ہمارے بزرگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک دن پہ پیدا ہے, تو لہٰذا ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. ان کا کام یہی ہے, وہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں, وہ قوم کی پرواہ والے نہیں ہیں. ان کو وردی والے لے کر آئے ہیں, کل بھی لے کر آئے تھے اور کل پھر بھی لے کر آئیں گے, کیونکہ ایسی غلامی کوئی اور نہیں کر سکتا.